حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتوح الغیب، اس کے 192 صفحے پر لکھا حضرت نے یہ حدیث کہ ہر مسلمان کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ صحابہ نے، نبیوں نے، بزرگوں نے سب توحید کی تعلیم دی، شیطان نے انتقاماً ان کے مزارات پر ہی شرک شروع کر دیا۔ یہ شیطان کی چال ہے، اور ہمارے بھائی سمجھتے نہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، ان کا بھی رشتہ ڈائریکٹ اللہ سے جوڑ دے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس حدیث کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنا شعار بنا لے، یعنی اپنا یقین بنا لے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ کیا ہے حدیث؟ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ تعلیمات ہیں عبد القادر جیلانی کے، بزرگوں کے، صحابہ کے، نبیوں کے، قرآن کے۔ فرمایا عبداللہ ابن عباس بہت بڑے صحابی تھے، حضور کے چچا زاد بھائی تھے، ترجمان القرآن تھے۔ اللہ نے دعا دی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین، اس کو دین کی، قرآن کی سمجھ عطا کر۔ کہتے ہیں کہ بس 10-12 سال کے تھے، حضور نے ڈبل سیٹ اپنی سواری پہ بٹھایا۔ ہم بچوں کی تربیت نہیں کرتے، موقع ملا تو تربیت کرنا چاہیے۔ اگر ڈبل سیٹ بٹھائے بچوں کو تو ہنسی مذاق کرتے ہو۔ حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم وہ موقع بھی جانے نہیں دیتے تھے اور بچوں کو نصیحت کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، اعلمک کلمات، چند باتیں تجھے سکھاتا ہوں۔ بچوں کو موٹی موٹی باتیں سکھانا، وہ اتنا ذہن ہے جیسے یہ تعلیم کے ماہر بیٹھے ہوئے، 40 منٹ سے زیادہ بچہ، 35 سے زیادہ اس کا جو تو یکسوئی نہیں رہتی، اس لیے پیریڈ بدل دیتے ہیں۔ بچوں کو بڑی بڑی باتیں نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ کو سامنے پائے، اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ یحفظک، اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکامات کو یاد رکھ، حفاظت کر، عمل کر، اللہ کو سامنے پائے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگو تو ڈائریکٹ مانگو۔ ان کے پاس وہ رشوت کا تھوڑی ہے کہ تو اس کو بول، وہ اس کو بولتا، وہ اس کو بولتا۔ قرآن میں کہا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے کی شہرت سے زیادہ قریب۔ اور فرمایا قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں قریب ہوں کہ دور ہوں۔ فرمایا میں ان سے قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دو کام کرو خالی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، میری بات مانو، اللہ فرما رہے ہیں، اور مجھ پر ایمان رکھو، یقین رکھو۔ اللہ ہر دعا سے، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو، در کریم سے سائل کو کیا نہیں ملتا۔ مانگنے کا ان سے۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، اس کے احکام کو کی حفاظت کرو، سامنے پاؤ۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگو تو کس سے مانگو؟
یہ وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی بلکہ مانگنے سے عزت بڑھ جاتی. کسی بھی مالدار کے پاس جاؤ، ایک مرتبہ دے گا، 2 مرتبہ، تیسرے مرتبہ آپ کو ذلیل کر دے گا. لیکن اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، مانگنے سے عزت بڑھا دیتے ہیں. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو تو کس سے مانگو؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ. آخری بات سنو، بڑی خاص بتائی حضور نے، ایک 4 سطر کی حدیث سے سنا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، کہ ساری دنیا کے انسان جمع ہو کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو ہرگز فائدہ نہیں پہنچے گا مگر اتنا ہی جتنا تمہارے مقدر میں لکھ دیا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اور اگر اس بات پر جمع ہو جائے أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ تم کو نقصان پہنچائے کچھ، لم يضر، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا ما كتب اللہ لک، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا. جب القلم بما ہوا کائن، اللہ کا قلم لکھ کر سوکھ چکا ہے، وہ بدلنے والی نہیں تقدیر. پھر کیوں پریشان؟ ارے اللہ کی مرضی پر راضی رہو، دنیا میں جنت کا مزہ ہے. ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ.